امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیرف اقدام پاکستانی اسٹاک مارکیٹ پر بھی بھاری پڑ گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 2020 کے بعد سب سے بڑی مندی ریکارڈ۔ اسٹاک مارکیٹ میں 8,500 پوائنٹس کی کمی کے بعد 50% ریکوری۔ انڈیکس 3,600 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 1,15,000 پر آ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 1500 الیکٹرک بسیں چلانے کے پروجیکٹ کی اصولی منظوری دے دی۔ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے خصوصی اجلاس میں مریم نواز کا پہلے مرحلے میں 380 الیکٹرک بسوں کی خریداری کا عمل جلد مکمل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور گوجرانوالہ الیکٹرک بس سروس کے لیے اگلے جون تک کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ الیکٹرک بسوں کے چارجنگ اسٹیشنز قائم کرنے کا پلان بھی طلب کر لیا۔ کہا لاہور ہی نہیں باقی شہروں کے عوام کا بھی جدید ٹرانسپورٹ سسٹم پر پورا حق ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کی معاشی پالیسیز کا اعتراف۔ آذربائیجان کی پاکستان میں اربوں ڈالر سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آذربائیجان کے اکانومی کے وزیر میکائل جبروف کل پاکستان کے دورے پر پہنچیں گے۔ سرمایہ کاری کے منصوبوں پر معاہدوں کو حتمی شکل دیں گے۔ میکائل جبروف مفاہمتی یادداشتوں کو حتمی شکل دیں گے۔ دورے کے دوران میکائل جبروف وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت نیکٹا بورڈ آف گورننس کا 5واں اجلاس۔ نیکٹا کے تحت نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹر قائم کرنے کی منظوری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا اس ادارے کا قیام نیکٹا کے حقیقی مقاصد کے حصول کی طرف ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا نیفٹیک نیکٹا کی استعداد کار بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ سندھ ہائی کورٹ نے کیناز سرٹیفکیٹ پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر ضمیر گھملو نے کہا حکم امتناع کے بعد نہروں کی تعمیر شروع نہیں ہو سکتی۔ 1991 کے معاہدے میں سندھ کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ سندھ پر کینالز مسلط کیے جا رہے ہیں۔ کینالز کا معاملہ ایکنک میں گیا، منظوری نہیں ملی۔ ضمیر گھملو نے عدالت کے فیصلے پر عمل کر کے متعلقہ افراد کو سزا دینے کا مطالبہ کر دیا۔ ملک دشمن عناصر کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا گھیرا مزید تنگ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 9 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ ہتھیار اور گولیاں برآمد۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے کامیابی سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ہائی ویلیو ٹارگٹ خوارجی رنگ لیڈر شیری بھی جہنم واصل ہو گیا۔ خوارجی رنگ لیڈر بہت سی دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھا۔ کیپٹن حسنین اختر کی شہادت کا بھی ذمہ دار تھا۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کارروائی سے گھناؤنے جرم کے مرتکب کو قرار واقعی سزا دی گئی۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار کی پیپلز پارٹی پر ایک بار پھر تنقید۔ کہتے ہیں سندھ حکومت کے پاس اپنی کارکردگی کچھ نہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پیسے یا پلاٹ جان کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ کتنے ملزمان گرفتار ہوئے، کتنے مقدمات بنائے گئے؟ سوال تو یہ ہے۔ گزشتہ 2 سال سے میئر کراچی کی نشست پر قبضہ ہے۔ پیپلز پارٹی کی سندھ میں 16 سال سے حکومت ہے۔ کارکردگی کیا ہے؟ سیاسی مخالفین کے پاس کوئی چورن نہیں ہوتا تو مجھ پر بات کرتے ہیں۔ آج گورنر سندھ کے ترجمان نے پریس کانفرنس کی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا فاروق ستار کی پریس کانفرنس پر جوابی وار کہا فاروق ستار پہلے آپ جناب سے بات کرتے تھے، آج مجھے تم کہہ کر مخاطب کیا۔ پریس کانفرنس کا لب و لباب میں یہ تھا کہ گورنر کی ترجمانی کرتا ہوں۔ گورنر سندھ اپنے ترجمانوں کے ذریعے نہیں براہ راست مجھ سے بات کریں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کا سپر ٹیکس سے نفاذ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا فیصلہ۔ جسٹس امین الدین نے کہا سپر ٹیکس کے نفاذ کے خلاف کیس کی سماعت 15 اپریل سے روزانہ کی بنیاد پر کریں گے۔ اگر ہائی کورٹ سے کیسز غلط ٹرانسفر ہوئے تو لسٹ بنا کر جمع کرا دیں، کیسز واپس بھجوا دیں گے۔ راولپنڈی میں مبینہ طور پر غیرت کے نام پر بھائی نے فائرنگ کر کے بہن سمیت 2 افراد کو قتل کر دیا۔ مقتولین کی شناخت حیدر اور قمل عرف لائبہ کے نام سے ہوئی۔ لاشیں اسپتال منتقل، مقدمہ درج، ملزم کی تلاش جاری۔ مقتول نے لڑکی کا رشتہ بھی مانگا تھا مگر لڑکی والوں نے انکار کر دیا تھا۔
کراچی میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات 8 اپریل سے شروع ہوں گے۔ ثانوی تعلیمی بورڈ نے اعلان کر دیا 499 امتحانی مراکز قائم، 3,75,000 طلبہ و طالبات امتحانات دیں گے۔ چیئرمین بورڈ کا کہنا ہے کہ طلبہ و طالبات کو کمپیوٹرائزڈ آن لائن ایڈمٹ کارڈ جاری کیے گئے ہیں۔ امتحانی مراکز میں موبائل فون یا کسی قسم کی ڈیوائس لے جانے پر سخت پابندی عائد۔ اور ایران نے جوہری معاہدے پر امریکی صدر کی براہ راست مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی۔ سینئر ایرانی عہدیدار کی تصدیق، کہا ایران عمان کے ذریعے امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات جاری رکھنا چاہتا ہے۔ مقصد یہ جانچنا ہے کہ واشنگٹن سیاسی حل کے لیے کس حد تک سنجیدہ ہے۔ اگر امریکہ حمایت کرے تو بات چیت کا عمل آگے بڑھ سکتا ہے۔